اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی سبق میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے نہایت محبت بھرے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ان کافروں کی تسلیم کردہ دلیل کو بیان کیا کہ یہ تو خود تم لوگ بھی تسلیم کرتے ہو کہ مشکل کے وقت تم لوگ اللہ ہی کو پکارتے ہو، اس لیے یہ بھی مان لو کہ کائنات کا مدبر اور عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 41 پڑھیں گے۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو، بس جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو وہ اسے دور کر دیتا ہے، اور تم بھول جاتے ہو جس کو تم شریک کرتے ہو۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف اسی کو تم پکارو گے، فیکشف، پھر وہ کھول دے گا، دور کر دے گا، کیا؟ ماں، جو، یعنی مصیبت، تدعون تم پکارتے ہو، الیہ طرف اس کے، یعنی اس مصیبت کے دور کرنے کے لیے جب تم پکارتے ہو، انشاء جب وہ چاہے، یعنی ایسی مشکل میں تو تم اللہ ہی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے تو تم سے مصیبت بھی دور کرے، وتنسون اور تم بھول جاؤ گے، کس کو؟ ما تشرکون، ان کو جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس آیت سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ توحید ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ عام حالات میں اگر کوئی بھولا ہوا بھی رہے تو جب کسی بڑی آفتوں سے واسطہ پڑتا ہے تو اسے اس وقت باطل معبود سب بھول جاتے ہیں اور فطرت غالب آ جاتی ہے، اور اس وقت انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے، اور صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو مصیبت کو دور کر سکتی ہے، اور پھر اگر وہ چاہے تو کرے اور وہ چاہے تو نہ کرے، اور اس وقت سب کے سب لوگ بتوں کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو کہ مکہ فتح ہو جاتا ہے تو اس ڈر سے وہ ایک کشتی میں سوار ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاؤں، اپنے کفر پہ جمع ہوا رہتا ہے، لیکن جب وہ کشتی سمندر میں ڈولنے لگتی ہے تو تمام لوگ جو ہے پہلے تو اپنے بتوں کو پکارتے ہیں، لیکن جب اب جان کو خطرہ ہو گیا سچ مچ میں تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اب ان بتوں سے کام نہیں چلے گا، اب ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے۔ تو اس وقت اکرمہ کو احساس ہوتا ہے کہ جب یہ بت کچھ کر نہیں سکتے تو ہم کیوں اس کو پوجا کرتے ہیں؟ تو اصل میں کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہی تو محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ تو اس وقت وہ دل میں یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس کشتی سے بچ گیا، یہاں سے اگر میں بچ گیا تو جا کر میں ایمان کو قبول کر لوں گا، اور پھر وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں۔ تو جب بہت بڑی مصیبت آتی ہے تو خود بخود زبان سے اللہ کا نام ہی نکلتا ہے انسان کو۔ تو تنسونا کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو بھلانے کا ہے، اور دوسرا تنسونا یعنی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس وقت وہ بتوں کی طرف نہیں جاتے۔ اس آیت سے ہمیں ایک بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ مشکل کے وقت، تکلیف کے وقت، خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی، کسی بھی اضطراری کیفیت کے وقت رجوع صرف اللہ سے کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کافروں کی دعا بھی قبول کرتے ہیں، مشرکوں کی بھی قبول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ۔ جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو سب بتوں کو چھوڑ کر تو وہ ان کی پکار سنتا ہے، اگر وہ چاہے تو سنے اور نہ چاہے تو نہ سنے۔ تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا سنتا ہے، خواہ وہ کافر ہو یا مومن ہو، کیونکہ مظلوم کی دعا آسمان تک پہنچتی ہے، اور اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیتا ہے اللہ، چاہے ایک مشرک اللہ کا حق ادا کرے یا نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ سب انسانوں کے لیے رحمان ہے، سب پر اپنی رحمت کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کبھی بھی یہ سوچ کر دعا نہیں چھوڑ دینی چاہیے
کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کریں گے یا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ مشرکوں کی، کافروں کی دعا قبول کرتے ہیں تو پھر مسلمان کو تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اس میں دعا کے قبول ہونے میں ایک مثال جیسے بنی اسرائیل کی، ہم سب کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیا تھا، اور اس کے بعد اس کو احساس شرمندگی ہوئی اور اس نے توبہ کرنی چاہیے، اس لیے وہ نکل کھڑا ہوا، اور نتیجہ کیا ہوا تھا کہ اسے معافی مل گئی، یعنی جب کہ وہ 99 کے بعد ایک اور قتل کر کے 100 قتل اس نے کر دیا تھا۔ تو یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، انسان کو بدظن کرتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں تو میری دعا قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہر مظلوم کی دعا قبول کرتے ہیں، اور ہر انسان کی دعا قبول کرتے ہیں کب تک؟ معلم یغرغر، جب تک جان کنی کا عالم نہ آ جائے تب تک دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ آیت نمبر 42، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تحقیق ہم نے تم سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کی نافرمانی کے سبب انہیں پکڑا سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ آیت نمبر 41 سے ہمیں یہ سبق ملا کہ چھوٹی مشکل ہو یا بڑی مشکل، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے، إِلَىٰ امم طرف کئی امتوں کے، من قبل کا آپ سے پہلے، کیا بھیجے؟ رسول۔ کہاں؟ إِلَىٰ طرف کئی امتوں کے۔ قرآن پاک میں امت کا لفظ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا تو امام کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن میں، اور امت بمعنی وقت کے لیے ہے جو کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ وہ جیل سے نکلا تھا تو قیدی، اور ایک عرصے کے بعد اس کو بات یاد آئی تھی۔ پھر امت بمعنی ملت کے، اور یہاں پر امت بمعنی قوم کے ہے، یعنی یہاں قوم مراد ہے، قوم کے نسلوں کے مختلف علاقوں میں بسنے والے لوگ، گروہ یعنی کمیونٹی کی شکل میں رہتے ہیں۔ تو ہم نے بہت سی امتوں یعنی جماعتوں کی رسولوں کو بھیجا، کس لیے؟ مختلف جماعتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے، تاکہ ان کی ہدایت ہو اور ان پر حجت تمام کر دی جائے۔ کل قیامت کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہم تک تو ہدایت پہنچا ہی نہیں تو ہم کیسے ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنے کے لیے ہر علاقے میں رسول، ہر قوم میں رسول بھیجتے ہیں، اور نہ صرف عربی زبان میں نہیں بھیجتے، بلکہ جو قوم کی زبان ہوتی ہے اس زبان میں اللہ رسول بھیجتے ہیں۔ تو من قبل کا سے مراد جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو۔ کیا مطلب ہے؟ وہ آئے، پیغام لائے، لوگوں نے انکار کیا تو ان کے انکار پر ہم نے ان کو پکڑا۔ یہاں بیچ میں فَكَذَّبُوا کا لفظ محذوف ہے، اس لیے کہ عربی زبان کے خاص اسلوب ہے کہ بعض الفاظ کو حذف کر دینے سے بات کے اندر بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے، یعنی رسولوں کے انکار کا جو نتیجہ ہے وہ پکڑ ہے۔ ویسے بھی جب باتیں لمبی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ باتوں کی جو تاثیر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا اپنا ایک خاص انداز ہے، کلام کو احسن طریقے سے پہنچانے کا اللہ کا انداز ہے۔ تو پکڑا ہم نے ان کو کس وجہ سے؟ ان کی تکذیب کی وجہ سے۔ کس چیز میں پکڑا؟ بالبأساء، تنگی میں پکڑا۔ اور تنگی سے مراد اس سے کیا ہے؟ بأساء سے مراد ہے بھوک، خوف، بدامنی۔ بأساء بس سے ہوتا ہے، اس میں خاص طور پر فقر پائی جاتی ہے، ایسی چیزیں جو انسان کو تکلیف جس میں ہو۔ اور جو بوس ہوتے ہیں نا، وہ اس میں ضروری نہیں کہ نقصان بھی ہو، صرف تکلیف ہوگی۔ مثلاً کسی انسان کو ڈپریشن ہے، بے چینی ہے، اب وہ ہر وقت تکلیف میں ہے، اب ضروری نہیں کہ اس ڈپریشن کی وجہ سے اس کو نقصان بھی پہنچے، لیکن ذرہ میں نقصان بھی ہے، اور ذرہ سے مراد عموماً جسمانی تکلیفیں، مثلاً بیماری وغیرہ لی جاتی ہے۔ لعلہم، تاکہ وہ،
یعنی جن کی پکڑ ہوئی ہے، یتضرعون عاجزی اختیار کریں. زاد را عین اس کا تضرع کا روٹ ہے، عاجزی. اور عاجزی کے ساتھ کسی کی طرف جھکنا، کسی کی طرف مائل ہونا. اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ قساوت، یعنی سختی، دل کی سنگ دلی. تو لعلہم یتضرعون، لعل کا مطلب وجہ. کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان پر باسا اور ذرہ بھیجی؟ ان کو نقصان دینے کے لیے نہیں. اللہ جب نے اگر ان کی طرف تکلیف اور پریشانی بھیجی تو وہ نقصان دینے کے لیے نہیں، بلکہ خاص حکمت کے لیے. وہ حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت یہ تھی کہ اس آیت میں بیان ہو رہی ہے تاکہ بندوں کے اندر عاجزی آئے، ہمبلنس آئے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں کے اندر سے وہ سختی دور ہو. اب کیسے ہو؟ اس کا علاج ہونا چاہیے. اگر انسان کے اندر سختی آ گئی تو اس کا علاج ہونا چاہیے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مختلف طرح کے امتحانوں میں ڈالتا ہے. کبھی مالی پریشانی دیتا ہے، کبھی جسمانی، تاکہ وہ ڈھیلے پڑے، نرم پڑ جائیں اور ان کے احساس بندگی ان کے اندر پیدا ہو جائے. لیکن عام طور پر لوگ اس سے سبق نہیں لیتے. جیسے تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ سے ہی گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. یا کوئی بیماری آ گئی تو کرنا کیا چاہیے تھا کہ صبر کرتے. لیکن وہ بیماری آتی ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، لیکن صبر کرنے کے بجائے اپنے گناہوں پر نظر ثانی تو دور کی بات ہے، توبہ استغفار کی تو دور کی بات ہے، اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے بندہ. ان کی سختی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اچانک پکڑتے ہیں اور سب ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، چاہے اللہ نعمتیں دے یا تکلیفیں دے. اور ہم ہر تکلیف کو اپنے لیے عذاب سمجھتے ہیں. ہر تکلیف عذاب نہیں ہوتی. جیسے تکلیف جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو وہ انسان کے لیے سبق ہوتی ہے، باعث عبرت ہوتی ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو تکلیف ہمیں آئی ہے وہ ہمارے لیے عذاب ہے، آزمائش ہے، یا پھر کس لیے آئی ہے. مثلاً کوئی اگر سوال کر سکتا ہے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی، تو مجھے کیا سمجھنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش تھی یا فلاں کا ذریعہ تھا یا میرے لیے سبق تھا. تو بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں، یعنی تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ بندوں کے ہر حال سے خوب واقف ہے. ان کو پتہ ہے کہ میرا بندہ کیسے پھسل سکتا ہے. ایک ماں دیکھیے جب اپنے بچے کو چھوڑ دیتی ہے اور بچہ چلتا پھرتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی گاڑی کے راستے میں جاتا ہے ماں جلدی سے جا کے پکڑ لیتی ہے. تو وہ تب تک چھوڑتی ہے جب تک وہ پھسلتا نہیں ہے، یعنی کہ اس کو خطرہ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو جب دیکھتے ہیں کہ ان کا دل سخت ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پکڑتے ہیں، یعنی اس کو تکلیف دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے قریب آ جائیں. تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کا ہر حکم، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم کو دل سے مانیں، خواہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. آیت نمبر 43. فلولا اذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور جو وہ کرتے تھے شیطان نے ان کو آراستہ کر دکھایا. فلولا پھر کیوں نہ ہوا، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا. اذ جاءهم بأسنا جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، تضرعوا انہوں نے عاجزی اختیار کی. یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ جن لوگوں کے پاس ہمارا عذاب آیا تھا وہ عاجزی اختیار کرتے. ولیکن قست قلوبہم لیکن ان کے دل اور سخت ہو گئے. تو یہ دو طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے کوئی حادثہ اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اپنی غلطیوں پر توبہ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور بعض لوگ جو سبق نہیں لیتے ہیں ان کے لیے وہ حادثہ غم یا تکلیف یا اور زیادہ دل کی سختی کا ذریعہ بن جاتا ہے.
وزین لہم الشیطان، اور خوبصورت بنا دیتا ہے ان کے لیے شیطان، ما کانوا یعملون، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی غلط کام، ان کی غلطیوں کو، برے اعمال کو شیطان ان کی نظروں میں خوبصورت بنا دیتا ہے، اور اس طرح انسان کے لیے پلٹنے کا موقع بھی نہیں چھوڑتا۔ تو خلاصہ کیا نکلا اس آیت کا کہ آزمائش جب آتی ہے انسان دو طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، یا تو عاجزی اختیار کرتا ہے یا پھر سنگ دل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے پارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا، ثم قست قلوبکم بعد من ذالک، پھر ان کے دل یعنی اس کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے، پتھر کی طرح یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دل کی حالت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، دل کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ دل کی حالت جو بدلتی رہتی ہے، یعنی نرم ہونے کے بعد دل پھر سخت ہو سکتے ہیں۔ تو ہر روز ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 مواقع پر اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا دل سخت ہے یا نرم ہو گیا ہے۔ نمبر 1 تو تنہائی میں، تنہائی میں نمبر 1، نمبر 2 قرآن پڑھتے وقت، اور نمبر 3 علم کی مجلس میں۔ یعنی اپنے آپ کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ میرے دل کا کیا حال ہے، دل لگ رہا ہے، اگر تنہائی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ کو ہم زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ تنہائی جو ہے وہ عذاب لگنے لگتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تنہائی جو ہے بوریت ہوتی ہے تنہائی میں، جبکہ ایک دوست تنہائی میں کیا چاہتا ہے، دوست تو یہی چاہتا ہے نا کہ ہم لوگ تنہائی میں ملیں۔ تو اگر اللہ سے دوستی ہوگی تو ہمیں تنہائی پسند آنے لگے گی۔ اور دوسری چیز قرآن پڑھتے وقت، یعنی قرآن پڑھتے وقت ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اور تیسری چیز علم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ دیکھیں کہ آپ کا دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے، کہیں آپ کا دل اچاٹ تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو دل سخت ہو گیا۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے، اگر علم کی مجلس میں دل نہ لگے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، اللہ سے اپنے قلب سلیم کی دعا مانگنی چاہیے۔ خیر، تو یہاں دل کی سختی کی وجہ بیان کی گئی کہ جب انسان تکلیف کے موقع پر اللہ کو نہیں پکارتا، اس سے مدد نہیں مانگتا، دوسرے وسیلے ڈھونڈتا ہے اور ادھر ادھر مدد تلاش کرتا ہے، اور جو اصل مددگار ہے اس کو بھول جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری ہونے لگتی ہے، اور وہ دوری پھر دل کی سختی کا نتیجہ بن جاتا ہے۔ اور جب دل سخت ہو جائے تو اس کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ انسان کو برائی میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ برائی دیکھ کر انسان بالکل پرسکون ہو، اسے اچھی لگے برائی، یعنی غلط کام کرتا بھی رہے اور اس کو جسٹیفائی بھی کرتا رہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے اگر ہمارے ساتھ یہ حالات ہو رہے ہیں تو یہ آخری درجہ ہے، یعنی آخری درجے کا الارم ہے۔ جو لوگ غلط طریقے اختیار کرتے ہیں اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، انسان کا جو دل ہے وہ احساسات اور جذبات کا مجموعہ ہے۔ جس انسان کو کسی انسان کی خوبی دیکھ کر، کسی کی اچھائی دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر غم نہیں ہوتا، تو سوچنا چاہیے کہ میں بے حس ہو چکا ہوں، یعنی میرے اندر سے حس ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری علامتیں قساوت قلبی کی علامت ہے۔ تو جس کو یہ ڈائگنوز ہو جائے کہ اس کا دل بیمار ہے تو اسے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دل کی سختی یا دل میں جو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرآن کو کثرت سے پڑھنا اور موت کو کثرت سے یاد رکھنا۔ موت کو کثرت سے یاد رکھنا، یہ دو چیزیں جو ہیں، یہ موت کی یاد جو ہے یہ انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے ذکر کی کثرت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان دیتا ہے، یعنی سکون دیتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک بھی جو ہوتا ہے
تو اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے ہارٹ اٹیک کی؟ اسٹریس. اسی لیے کیا کیا جاتا ہے کہ ہارٹ پیشنٹ کے سامنے کوئی اسٹریس والی بات نہیں بتائی جاتی ہے. تو اسٹریس سے ریلیف بہت ضروری ہے اور وہ ریلیف ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. پھر اس کے بعد علم کی مجلس ایک اور چیز جو دلوں کو نرم کرتا ہے، کمزور لوگوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر شفقت اور رحمت کرنا. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنے دل کی سختی کا اظہار کیا کہ میرا دل سخت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یتیم کے سر پر جا کر ہاتھ پھیر اور مسکینوں کو کھانا کھلا، ان کی مدد کر. یہ چیزیں انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحموکم من فی السماء. تم ان پہ رحم کرو جو زمین میں ہے تو وہ تم پہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے. یعنی اپنے سے کمتر کے ساتھ شفقت، چاہے مال میں کمتر ہو، چاہے رتبے میں کمتر ہو، چاہے علم میں کمتر ہو، ان کا کیئر کرنا چاہیے. تو اس سے بھی انسان کا جو دل ہے وہ نرم ہوتا ہے. تو یہاں حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ جب لوگوں کے پاس عذاب آیا تو وہ اس سے سبق سیکھنے کے بجائے اور سنگ دل ہو گئے، اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے بہت خوشنما کر دیے. آیت نمبر 44 فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون. پھر جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی جب انہوں نے اسے بھلا دیا تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں میں مست ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک ہی پکڑ لیا، تب اس وقت وہ نا امید ہو کر رہ گئے. فلما نسوا، پھر جب وہ بھول گئے. تنگ سونا کے دو معنی ہیں، ایک بھولنا اور دوسرا چھوڑنا. فلما نسوا، پھر جب وہ بھول گئے یا انہوں نے چھوڑ دیا، ما ذکروا بہ، جو وہ یاد کروائے گئے تھے، یعنی اللہ کے جو احکام انہیں یاد کرایا گیا تھا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کھول دیے ہم نے ان پہ دروازے ہر چیز کے. باب یعنی دروازہ. تو دروازہ کس لیے لگایا جاتا ہے؟ پروٹیکشن کے لیے نا، تاکہ حفاظت رہے، چاہے گھر میں ہو یا الماری میں ہو، دروازہ پروٹیکشن کے لیے لگایا جاتا ہے. تو دروازہ کھلنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ اندر ہے وہ باہر آ جاتا ہے. تو یہاں ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیے ہم نے، مطلب ہر طرح کی نعمتیں عام ہونے لگی ان پر. یہ دوسری طرح کی آزمائش تھی ان کی. ایک طرح کی کیا تھی کہ حالات تنگ کیے گئے تھے، ان پر تکلیفیں آئی، ان پہ بہت غم آیا. اور دوسرا کیا ہے کہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے. ہر نعمت جیسے رزق، مال، اسٹیٹس، رتبہ، یعنی دنیا کی ہر نعمت جس کی انسان کو چاہت ہو سکتی ہے وہ سب اس کو ملنے لگا، جس کی وہ تمنا کرتا تھا. ہر چیز ملنے لگ گئی. جب انسان کو ہر چیز ملنے لگ جائے تو انسان کیا سوچتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں. وہ پھول جاتا ہے اور اکڑنے لگتا ہے اور خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا، اگر میں غلط ہوتا تو اللہ میرے اوپر اتنے مہربان کیوں ہوتے. تو اس کے اندر جو ہے تکبر آ جاتا ہے، حالانکہ وہ آزمائش کی ایک دوسری شکل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کر رہے ہیں، جس کی میں مثال دیتی ہوں کہ انسان جب ایک جنگلی جانور پالتا ہے تو اسے اگر وہ جنگلی جانور فرض کرے کتا ہی ہے، اگر وہ سرکش ہو جاتا ہے اور وہ کاٹنے کو دوڑتا ہے تو اگر رسی جتنی اس کی چھوٹی رہے گی تو وہ وہیں تک جائے گا. لیکن اگر آپ اس کی رسی 1 میٹر کے بجائے 100 میٹر کر دیجئے تو وہ 99 میٹر تو وہ بے دھڑام سے ایک دم دوڑ جائے گا، سوچے گا میں تو آزاد ہو گیا. لیکن جب 100 پہ پہنچے گا تو اتنی ہی زور سے اس کا گلا بھیج جائے گا جتنی زور سے وہ دوڑا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کو انسان کو بہت زیادہ خوشحال کر دیتے ہیں اور وہ دنیا میں اپنی منمانیاں کرنے لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی رسی کھینچ لیتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا فرحوا، جب وہ پھول اٹھے یعنی خوش ہو گئے. اور عام خوشی یہاں پہ مراد نہیں لے سکتے ہیں بلکہ اکڑنے والی خوشی، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑی چیز وہ سمجھنے لگتا ہے. بما بوجہ
اوتو جو وہ دیے گئے, اخذناہم بغتتن پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک, پہلے ان کے اوپر خوب آسانی کر دی, پھر اچانک ان کو پکڑا عذاب میں. بغتہ کہتے ہیں جس کی علامت ہی نہیں تھی, یعنی آثار ہی نہیں تھے, اچانک. فَإِذَا هُمْ پھر جب وہ مبلسون مایوس ہونے والے ہو گئے اللہ کی رحمت سے, ہر خیر سے. با لام سین اس کا روٹ ورڈ ہے, اسی سے لفظ جو ہے ابلیس بنا ہے. ابلاس کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا, نا امید ہو جانا. حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی قوم کو اس کی خواہشات کے مطابق دیتا جا رہا ہے تو یہ استدراج ہے, یعنی ڈھیل دینا ہے, یہ اللہ کی رضامندی نہیں ہے. لیکن عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی, مسند احمد کی حدیث ہے, کہ اللہ تعالیٰ انسان کو تنگی میں بھی آزماتا ہے اور خوشحالی میں بھی, اور خوشحالی کی آزمائش جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے, کیونکہ تنگی والی آزمائش میں تو انسان پھر پلٹ آتا ہے, پلٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں پا کر اللہ کا شکر نہیں کرتے, دین سے دور ہونے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب تو ہم اللہ کے لاڈلے ہو گئے. تو ایسے لوگ جن پر پہلے خوشحالی آئے اور پھر پکڑ آئے تو وہ ان کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. تو عموماً ایسے لوگ کچھ سیکھنے کے بجائے عاجزی اختیار کرنے کے بجائے اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. پھر جب ان کی بات مانی نہ جائے تو فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں, یعنی اللہ کی رحمت سے بالآخر اللہ کی رحمت ان سے ختم ہو جاتی ہے. یہ حال جو ہے انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی لیول پہ بھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا یا بڑھانا چاہتا ہے تو دو وصف اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. ایک درمیانہ روی یعنی عدل, درمیانہ روی ایک معتدل راستہ جس کو بیچ کا راستہ کہتے ہیں, اور دوسری خلاف حق چیزوں کے استعمال سے پرہیز. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان پر خیانت کے دروازے کھول دیتے ہیں. آیت نمبر 45, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. چنانچہ ان ظالموں کی جڑ تک کاٹ دی گئی اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے. فقطیہ تو کاٹ دی گئی, دابر القومی قوم کی جڑ, کس قوم کی؟ الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے کاٹ دی, بلکہ کہا گیا کاٹ دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ شر کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف نہیں کی گئی. حالانکہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, تکلیف دینا یا خوشی دینا یہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, لیکن شر کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف نہیں کرتے ہیں. یہ سمجھ لیجیے قرآن میں گفتگو کے ایک آداب ہیں. قرآن سے ہمیں بات کرنے کا سلیقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات کس طرح کرنی چاہیے. تو دابر کا لفظ جو ہے یہ دبر سے ہے. دبر ہر چیز کا آخری حصہ ہوتا ہے. تو قوم کی دبر کاٹ دی گئی, مراد اس سے یہ ہے کہ پوری جڑ کاٹ دی گئی. تو اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا ان کی جڑ کاٹ دی گئی ان کی گناہوں کی وجہ سے, کہ اب ان میں کوئی خیر نہ رہا. والحمد للہ رب العالمین, اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ اس نے جڑ کاٹ دی. جب کسی قوم پر عذاب آئے تو اس وقت الحمدللہ کیوں کہا گیا؟ ظلم کا خاتمہ کس بات کی علامت ہے؟ شکرانے کا. اگر آپ سے کسی کو راحت ملے, یعنی آپ اگر ذریعہ بن گئے کسی کو راحت پہنچانے کا, کوئی بہت مصیبت میں ہے تو وہ کیا کہے گی کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو الحمدللہ یہ مصیبت ٹل گئی. تو یہاں جو اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے وہ اس بات پر ہے کہ اللہ نے ظالموں کا خاتمہ کیا, اور ظالموں کے خاتمے کے لیے پہلے ظلم کو ختم کرنا ہوگا. تو ظلم کا خاتمہ ایک طرح سے پسندیدہ بات ہے. شکر کب ہوتا ہے؟ ہم شکر کب کرتے ہیں؟ جب اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نعمت ملنا ہی شکر ہے, جبکہ نعمت مصیبت کا ٹل جانا بھی شکر ہے, یہ بھی ایک نعمت ہے.
खुलासा क्या हुआ आयत का कि जब अल्लाह ताला का अज़ाब आम आया, अज़ाब आम आ गया, तो ज़ालिमों की नस्ल तक कता कर दी गई। मुजरिमों और ज़ालिमों पर जब कोई अज़ाब और मुसीबत आए तो पूरे आलम के लिए एक नेमत है जिस पर लोगों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आयत नंबर 46, कुल अराअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिही उन्ज़ुर कैफ़ा नुसर्रिफ़ुल आयाति सुम्मा हुम यस्दिफ़ून। आप कहिए तुम्हारा क्या ख़याल है, अगर अल्लाह तुम्हारे कानों और आँखों को ले ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे तो अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है जो तुमको ये वापस लौटा दे। आप देखिए कि हम किस तरह अपनी निशानियों को बयान करते हैं, फिर भी ये बेरुखी ही बरतते हैं। कुल अराअयतुम, कह दीजिए क्या तुमने देखा, इन अख़ज़ल्लाहु, अगर ले ले अल्लाह, क्या, समअकुम, तुम्हारी समाअत को, यानी सुनने की सलाहियत को तुम्हारी, व अबसारकुम, और तुम्हारी आँखें ले ले, व ख़तमा, और मोहर लगा दे, यानी ठप्पा लगा दे, अला क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों पर, मन इलाहुन, कौन है वो इलाह, गैरुल्लाहि, अल्लाह के सिवा, यअतीकुम बिही, जो ला देगा तुमको उससे, यानी उस नेमत को वापस लौटाएगा। यानी सवाल किया जा रहा है कि गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है कि गौर तो करो ज़रा, लोगों सोचो तो कि अगर तुम्हारी समाज चली जाए और तुम सुनने के काबिल ना रहो या देखने के काबिल ना रहो या तुम्हारे दिल पे लॉक लगा दिया जाए तो कौन है जो वो सारी चीज़ें तुम्हें लौटा देगा। अब आप कहेंगे कि इलाज से वापस आ सकती है, मगर ज़रूरी तो नहीं कि जो नया आँख आप लगाए या जो नया दिल लगाए वो दिल काम भी करे या ऑपरेशन कामयाब भी हो जाए। और अगर नया आँख लगाते भी है या दिल लगाते भी है तो वो भी किसने बनाया, वो भी तो बनाने वाला अल्लाह ताला ही है। तो यहाँ बताना ये मकसूद है कि अगर जिस्मानी भी कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो उस वक्त अल्लाह ही को पुकारना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि इलाज नहीं कराना चाहिए, बल्कि असबाब का इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये इसको दीन का हिस्सा ही करार दिया है। असबाब का इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन उस पर ही सारा डिपेंड नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अगर डॉक्टर के हाथ में शिफा रखेंगे तो शिफा होगी। अल्लाह जब चाहे किसी चीज़ के अंदर ताकत रख दे और जब चाहे निकाल दे। उन्जुर, देखो, यानी बसीरत की नज़र से देखो, गौर करो, कैफ़ा, किस तरह, नुसर्रिफ़ुल आयाती, हम फेर फेर के लाते हैं आयात, नुसर्रिफ़ु सौद र फ़ इसका रूट है, और आयात से मुराद यहाँ दलाइल हैं। देखो हम किस तरह दलाइल को बदल बदल कर लाते हैं। और आयात में कौन कौन सी आयात होती है, कौनी और शरई, यानी दोनों। कौनी में आप देखिए सूरज, चाँद, सितारा, जितने भी सारे हैं ये सब कौनी आयात हैं। तो अल्लाह ताला कभी सूरज निकालते हैं, फिर चाँद निकालते हैं, फिर तारे नज़र आते हैं, समुंदर है, ये सारी चीज़ें आयात हैं, अल्लाह की निशानियाँ हैं, इनमें गौर करना है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि देखो हम फेर फेर कर बदल बदल कर मुख्तलिफ़ तरह चीज़ें लाते हैं, कोई 2 दिन एक जैसे नहीं होते। यानी आप अगर देखेंगी कि अगर आज आसमान का रंग एक तरह है तो कल वैसा नहीं होगा, बल्कि मुख्तलिफ़ होंगे। तो ये है कौनी आयात, अल्लाह बार बार चेंज कर रहे हैं। इसी तरह कुरान के दलाइल के अंदर भी मुख्तलिफ़ वैरायटी है, कभी अल्लाह ताला एक तरह से समझाते हैं, कभी दूसरी तरह से समझाते हैं, लेकिन देखो उन लोगों का हाल, सुम्मा हुम यज़दिफ़ून, फिर वो मुंह फेर जाते हैं। यज़दिफ़ून का रूट है स्वाद दाल फ़ा, सदफ़ कहते हैं सख्त चीज़ को, पहाड़ का किनारा को भी सदफ़ कहते हैं, सीप को भी सदफ़ कहते हैं, क्योंकि वो सख्त होती है। तो यज़दिफ़ून का मतलब है यानी इबरत नहीं लेते, संगदिली का शिकार होते हैं और फिर वो हक़ से फिर जाते हैं। यानी इंसान देखते देखते उन चीज़ों का आदी हो जाता है। हम हर रोज़ कायनात देखते हैं, कभी हमको ये तौफ़ीक होती है कि ख़ास करके हम सूरज जब निकलता है या सूरज जब डूबता है तो हम खड़े होकर देखें और अल्लाह की कायनात पे गौर करें, कभी ऐसी तौफ़ीक होती है? क्योंकि हम देखते देखते आदी हो जाते हैं, जबकि अल्लाह ताला रोज़ाना अपने दलाइल पेश करता है, अपने आयात को फेर फेर के ला रहा है ताकि हम गौर करें।
لیکن ہم غور نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کے عادی بن جاتے ہیں اور عبرت نہیں پکڑتے۔ تو اس کے لیے مطلب ہمارے لیے جو یہ کائنات کی تبدیلیاں ہے یہ ایک روٹین ہو گئی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ چاہے لاکھ آپ کسی کو نصیحت کر دے وہ سن سن کے سنی ہو جاتا ہے، اسی طرح ہم دیکھ دیکھ کے بالکل ہمارا روٹین ہو گیا، ہم اس میں غور و فکر نہیں کرنا چاہتے۔ تو ان سب کا خلاصہ آج کا کیا ہوا کہ جب کوئی قوم یا فرد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں، پھر فقر، مرض اور خوف وغیرہ، تاکہ ان حالات کو دیکھ کر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ مگر جب ان تمام حالات کو وہ امتحان نہیں سمجھتا اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب مال کی فراوانی کر دیتے ہیں، مگر پھر یہ شکر نہیں کرتا ہے، یعنی مال مل جاتا ہے، خوشحالی آ جاتی ہے تو پھر بندہ شکر نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتا، تو پھر اچانک ہی ایسی زبردست پکڑ آتی ہے جس سے نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ ہر آدمی پر یہ حال آتا ہے، اس لیے ہمیں ان آیات سے سبق حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں ڈراتے ہیں دنیا کی راحت اور تکلیف جو اللہ دے رہے ہیں یہ سزا اور جزا نہیں ہے، ہمیں اسے سزا اور جزا نہیں سمجھنی چاہیے بلکہ سزا جزا کے نمونے ہیں۔ مطلب سمجھ میں آئی؟ یہ پوری دنیا آخرت کا جو ہے شو روم ہے، یعنی جس میں تاجر اپنے مال کے نمونے رکھتا ہے تاکہ خریدار اس کے مال کو خریدے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو تکلیفیں دیتے ہیں، جو غم دیتے ہیں، وہ جہنم کا ایگزامپل نمونہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ فراوانی دے رہے دنیا میں، عیش و آرام، عشرت دے رہے ہیں، باغات دے رہے ہیں، جو بھی، یہ جنت کا نمونہ ہے۔ کیونکہ انسان دیکھیے تب تک وہ راغب نہیں ہوتا کوئی کام کرنے کے لیے جب تک آپ اس کو اس کا ایگزامپل نہ دکھائیں۔ آپ ایک کپڑا خریدنے جاتی ہیں تو پہلے دیکھتی ہیں کہ کیسا ہے، تب آپ زیادہ کپڑا خریدتی ہیں، آپ اس کا مٹیریل دیکھتی ہیں، تو ایگزامپل چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ایگزامپل دیتے ہیں۔ انسان کو دنیا میں کیا چیزیں بہت زیادہ پسند ہے کہ بہت خوبصورت محل ہو، گارڈن ہو، سوئمنگ پول ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایگزامپل دے رہے ہیں کہ تجری من تحتها الانہار، کہ تمہیں سوئمنگ پول چاہیے تو وہاں نہر ہے، جنت چاہیے تو ہم فیہا خالدون، وہاں رہو گے جنت میں، جنات من تجری من تحتها الانہار، یعنی اگر تمہیں محل چاہیے تو جنت میں محل ہے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جنت ایک باغ ہے۔ تو اللہ دکھا کے، یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہے، بلکہ ہمیں راغب کرنے کے لیے کہ وہاں جنت میں ایسا ملے گا آپ کو، تاکہ ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا نا کہ وہ جب جنت میں لوگ پھل کھائیں گے تو کہیں گے کہ ارے یہ تو دنیا میں بھی تھا، جبکہ وہ پھل دیکھنے میں ویسا ہوگا، مزہ میں بالکل مختلف ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں جنت میں رکھی ہے تاکہ ہم زیادہ شوق سے کریں۔ جو چیز ہماری آنکھیں دیکھے گی نہیں پھر اس کی تمنا کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا طلبگار بنا دیں اور اس پہ عمل کرنے والے بنا دیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔